سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں سے یعنی پاکستان سے عمرہ کے ارادے سے جاتا ہے تو وہاں وہ نماز قصر کرے گا یا مکمل پڑھے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسافر کہتے کس کو ہے اور شرعی سفر ہوتا کتنا ہے۔ یاد رکھیں کہ شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو بندہ اپنے شہر کی حدود سے کم از کم 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ سفر جو ہے یہ شرعی سفر کہلاتا ہے۔ اب یہ بندہ مسافر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اب اس کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ بندہ اس علاقے میں پہنچا اتنا زیادہ سفر کرنے کے بعد اب وہاں وہ 14 دن یا اس سے کم رہنے کا اس کا ارادہ ہے، 2 دن 4 دن 10 دن 14 دن یا اس سے کم کا ارادہ ہے تو وہاں پہنچ کر بھی وہ مسافر ہی رہے گا۔ اور اگر وہاں پہنچ کر اس کا ارادہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ہے تو وہاں پہنچ کر وہ بندہ مقیم ہو جائے گا، لہٰذا نماز مکمل پڑے گا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بندہ پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو پہلی بات یہ سفر جو ہے 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو یہ سفر شرعی ہے، لہذا جیسے ہی وہ بندہ جہاز میں سوار ہو کر اس اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے، اپنے شہر کی حدود سے نکلتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ شرعی مسافر ہو گیا۔ دوران سفر جو ہے وہ قصر نماز پڑھے گا۔ اب جب یہ وہاں مکہ المکرمہ میں پہنچے گا تو اب یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اس نے رہنا کتنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کا پیکج 15 دن کا ہو، کسی کا 20 دن کا ہے، کسی کا 28 دن کا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ مکہ المکرمہ میں اس کا سٹے کتنا ہے۔ ٹوٹل پیکج نہیں دیکھیں گے کہ اتنا عرصہ اس نے مدینہ المنورہ میں رہنا ہے اور اتنا عرصہ مکہ میں، ٹوٹل اتنے دن رہنا ہے، ٹوٹل نہیں، مکہ المکرمہ جو ہے اس نے کتنے دن رہنا ہے، چونکہ دونوں شہروں کے درمیان شرعی مسافت موجود ہے، لہذا دونوں شہروں کا جدا حکم ہوگا۔ لہذا اب یہ بندہ جب مکہ المکرمہ پہنچا تو اس کو پتہ کہ چلا کہ یہاں اس نے 10 دن رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ 14 دن سے کم ہے لہذا وہاں پہنچ کر یہ مسافر ہی رہے گا، نماز قصر کرے گا۔ ہاں اگر وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو نماز پوری پڑھے گا، یہ ذہن میں رکھیں، اپنی نماز پڑھے گا تو نماز قصر کرے گا، اور اگر وہاں کے امام کے پیچھے پڑھے گا تو نماز پوری پڑھے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب 10 دن یہاں رہنے کے بعد مدینہ المنورہ گیا، اب یہ شرعی سفر ہے، اب وہاں جب پہنچا تو وہاں بھی یہ پتہ چلا کہ وہاں اس نے تقریباً 8 دن رہنا ہے، تو وہاں بھی چونکہ اس کا 14 دن سے کم کا ارادہ ہے لہذا وہاں پہنچ کر بھی یہ مسافر ہی رہے گا۔ ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پوری نماز پڑھے گا، اپنی پڑھے گا تو قصر کرے گا۔ یہ تو حکم ہو گیا اس حوالے سے کہ اگر وہ نماز اگر اس کا ارادہ ہی دونوں مقامات پر 14 دن سے کم کا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جو پاکستان سے گیا عمرہ کرنے کے لیے، پہلے مکہ المکرمہ جائے گا، اب وہاں اس نے مکہ المکرمہ میں 16 دن رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوران سفر جب پاکستان سے روانہ ہوا ہے تو دوران سفر تو یہ نماز قصر کرتا ہوا جائے گا کیونکہ سفر شرعی ہے۔ اب جب وہاں پہنچا مکہ المکرمہ میں تو وہاں چونکہ اس نے 16 دن رہنا ہے لہذا وہاں پہنچ کر یہ مقیم ہو جائے گا اور پوری نماز پڑھے گا، اپنی پڑھے یا اس امام کے پیچھے پڑھے۔ اور وہاں سے جب مکہ المکرمہ سے روانہ ہوا مدینہ المنورہ، اب الگ حکم ہے کہ اب وہاں پہنچ کر دوران سفر تو یہ شرعی مسافر رہے گا، چونکہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان سفر زیادہ ہے 92 کلومیٹر سے، لہذا دوران سفر یہ مسافر رہے گا۔ اب جب وہاں پہنچے گا تو وہاں پہنچ کر اس کو پھر دیکھا جائے گا کہ وہاں مدینہ المنورہ میں کتنا عرصہ اس نے رہنا، لہذا اب وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ اس نے وہاں بھی 17 دن رہنا، لہذا وہاں پہنچ کر چونکہ 14 دن سے زیادہ کا ارادہ ہے لہذا وہاں پہنچ کر بھی یہ مقیم ہو جائے گا اور وہاں پوری نماز پڑھے گا، اپنی پڑھے یا اس امام کے پیچھے پڑھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بندہ پاکستان سے یا کسی بھی ایسے علاقے سے جس کا سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے تو وہ دوران سفر تو شرعی مسافر رہے گا، لیکن جب مکہ المکرمہ پہنچے گا تو اس کی گنتی کاؤنٹ کی جائے گی کتنے دن، 14 سے کم دن ہے مسافر ہے، اور اگر 14 سے زیادہ ہیں یعنی 15 یا سے زیادہ ہیں تو وہاں پہنچ کر بھی مقیم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح مدینہ المنورہ کا حکم الگ ہوگا، وہاں بھی اگر 14 دن یا سے کم کا ارادہ ہے تو یہ مسافر رہے گا، اور اگر وہاں پہنچ کر 15 دن یا سے زیادہ کا ارادہ ہے تو مقیم ہو جائے گا۔